غزہ میں چند گھنٹوں کا ایندھن باقی ہے، انٹرنیشنل ریڈ کراس۔ حماس کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو داعش کے ساتھ کیا گیا، نیتن یاہو۔ اور لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر اسرائیلی فوج کی موجودگی میں اضافہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے علاقائی ڈائریکٹر کے مطابق غزہ کے اسپتالوں میں جنریٹروں کو چلانے کے لیے بہت کم ایندھن باقی رہ گیا ہے اور یہ محض چند گھنٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی ناکہ بندی کے بعد امداد اور ادویات کا ذخیرہ محفوظ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ غزہ کی زیادہ تر آبادی کے پاس بجلی اور پانی نہیں ہے کیونکہ اسرائیلی حملے جاری ہیں اور انہیں ممکنہ زمینی حملے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر سمیت تمام فریقوں کے ساتھ محفوظ راہداری کھولنے کے لیے بات چیت جاری ہے، جس میں غزہ اور مصر کے جزیرہ نما سینائی کے درمیان رفح کراسنگ کو اہم آپشن سمجھا جا رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ تل ابیب میں مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ حماس کو کچل دینا چاہیے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو داعش کے ساتھ کیا گیا ہے۔ Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. اسرائیلی رہنما نے کہا کہ عسکریت پسند گروپ نے خود کو تہذیب کا دشمن ظاہر کیا ہے، اس لیے اسے نکال باہر کرنا چاہیے اور دنیا کے کسی رہنما کو ان سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، کسی بھی ملک کو انہیں پناہ نہیں دینی چاہیے اور جو ایسا کرتے ہیں ان پر پابندیاں عائد کی جانی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جب تک امریکہ موجود ہے اسرائیل کو کبھی بھی اپنا دفاع خود نہیں کرنا پڑے گا۔ You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. بلنکن نے کہا کہ جیسے جیسے اسرائیل کی دفاعی ضروریات میں اضافہ ہوتا ہے وہ کانگریس کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ ان کی تکمیل ہو۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن نے بدسلوکی کی اطلاعات کے بعد اپنے کچھ فوجیوں کو معطل کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشن جنسی استحصال اور بدسلوکی کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ مشن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے امن فوجیوں کو معطل کیا گیا اور نہ ہی ان پر لگائے گئے الزامات کی تفصیلات بتائی ہیں۔ مشن میں شامل کچھ اراکین کو پہلے بھی زیادتی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے اس طرح کے رویے کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امن مشن کے تقریباً 17,000 اہلکار کانگو کے مشرق میں تعینات ہیں، جہاں مختلف ملیشیا اور باغی گروپس آپس میں نبردآزماں ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایک روسی اہلکار کا کہنا ہے کہ روس کے بیلغورود علاقے میں گرائے گئے یوکرین کے ڈرون کے ملبے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین کے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ روس نے راتوں رات 33 ڈرونز کے ذریعے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے یوکرین کی فضائی دفاع نے 28 کو تباہ کر دیا۔ نشانہ بنائے گئے علاقوں میں سے ایک جنوبی یوکرین کا اوڈیسا تھا، جہاں حکام نے بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچانے کی اطلاع دی ہے۔ لیبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر اسرائیلی فوج کی موجودگی میں جمعرات کو اضافہ ہوا ہے۔ لیبنانی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں کو جنوبی لیبنان سے شمالی اسرائیل میں راکٹ داغنے کے لیے استعمال ہونے والا لانچر ملا۔ کلیرا کے علاقے سے اسرائیل کی جانب کئی راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیل اور حزب اللہ قدیم دشمن ہیں اور ماضی میں کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، جن میں سے آخری اگست 2006 میں ختم ہوئی۔ اسرائیل حزب اللہ کو اپنے لیے سب سے سنگین فوری خطرہ سمجھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے پاس اسرائیل کو نشانہ بنانے والے تقریباً 1,50,000 راکٹ اور میزائل موجود ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت کی ریاست بہار میں بدھ کی شب ٹرین کو ایک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 4 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکام کے مطابق رگھوناتھ ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹرین کی 21 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ جائے وقوع پر ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور خوراک کے عالمی پروگرام نے بدھ کے روز افغانستان کے حالیہ زلزلوں کو آفت پر آفت قرار دیتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ زدہ ملک کو فوری مدد فراہم کرے۔ WHO نے جمعرات کو اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا کہ 10 اکتوبر تک افغانستان میں 1294 اموات ہوئی اور 1688 زخمیوں کی اطلاع تھی۔ طالبان کے صوبائی حکام نے بتایا کہ صبح ہرات میں بدھ کی صبح آنے والے زلزلے میں 1 شخص ہلاک اور 150 زخمی ہوئے۔ دری اسنا ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کئی علاقائی ممالک نے صبح ہرات میں زلزلے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی سامان بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔